کہ طوائف کے واقعہ کو خصوصی گشت کہتے صحیح نہیں ہے. وہ بولے ایسے تو مدارس سے غلط ہو جائیں گے. پھر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی دلیل ہو تو اس سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. اس دلیل سے غلط ہے ان کو بولنا. وہ پڑھ لے کے آئے ہیں, وہ پڑھ لے کے آئے ہیں. آپ اس کو ایسے سمجھیے ہاں جی کہ جیسے آپ کے بازار میں آپ کی کوئی دکان ہے. جی ٹھیک ہے. اور اس کا آپ نے نام رکھا ہے. جی ٹھیک ہے. آپ کی دکان خوب چلتی ہے. جی ٹھیک ہے. ایک دوسرے آدمی نے وہی دکان کھولی اور وہی نام رکھ دیا. جی ٹھیک ہے. تو بتائیے دوسرے آدمی نے جو نام رکھا, دکان کھولا, اس کو حق ہے دکان کھولے. جی جی. لیکن آپ والا جو نام رکھا, کیا اس کے لیے یہ نام رکھنا صحیح ہے؟ جی ٹھیک ہے. اس نام رکھنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ آپ کے گراہک کو اپنی جانب کھینچنا چاہتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور لوگوں کو یہ دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ جس نام سے آپ کی دکان ہے وہ اصلی دکان نہیں ہے, بلکہ اصلی دکان یہ ہے اس نام والی. جی ٹھیک ہے. سمجھا آپ نے؟ سمجھ گئے. اسی طرح سے جانیے کہ جو چیز پہلے گشت کے نام سے جانی جاتی تھی, جی ٹھیک ہے, اور اس گشت کے جو فائدے تھے, جی ٹھیک ہے, مثال کے طور پر پہلے گشت جس چیز کو کہتے تھے, حاکم وقت, امیر المؤمنین یا ان کی طرف سے مقرر کردہ لوگ رات کو چلتے پھرتے تھے اور لوگوں کے احوال کو دیکھتے تھے کہ کہاں کیا ضرورت ہے, کیا پریشانی ہے, کہاں کون کس کو نقصان پہنچا رہا ہے. آج بھی پولیس کی ٹیم رات کو گشت کرتی ہے. جی ٹھیک ہے. تو یہ جو پولیس کی ٹیم چکر لگاتی ہے, یہ گشت ہے. اس کے علاوہ میدان جنگ میں پہرے دار کو پہرے دار مقرر کیے جاتے ہیں, اور وہ پہرے دار لوگ جہاں تک جتنا قافلہ رہتا ہے فوج کا, اپنی فوج کے چاروں طرف کل چل پھر کر دیکھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی ہماری فوج کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا ہے. جی ٹھیک ہے. تو یہ پہرے دار جو لوگ چلتے ہیں اس کو گشت بولتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اب ایک چیز پہلے سے ایک نام کے ساتھ جانی جاتی ہے, پہچانی جاتی ہے, اور بعین ہی وہی نام آپ نے لے لیا اور آپ کام دوسرا کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. آپ کچھ اور کہہ لیجئے. جی ٹھیک ہے. اور اگر آپ کچھ اور کہنا نہیں چاہتے ہیں, وہی کہنا چاہتے ہیں, تو کم از کم اتنا فرق واضح کر دیجئے کہ یہ وہی گشت نہیں ہے جو گشت حاکم وقت یا ان کے مقرر کردہ لوگ کرتے ہیں, یہ وہ گشت نہیں. یا ہے کہ پہرے دار لوگ جو گشت کرتے ہیں, یہ وہ گشت نہیں. جی ٹھیک. بلکہ یہ ایک ضرورت کی خاطر ایک طریقہ رائج کیا گیا ہے جس کو ہم لوگ گشت کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ. تو اب مدرسے پر کیا اشکال ہے؟ مدرسے والے تو ہرگز یہ نہیں کہتے کہ یہ وہی مدرسہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا. جی ٹھیک ہے. بس مدرسہ والے یہ کہتے ہیں کہ یہ تعلیم دینے کی جگہ ہے. جی ٹھیک ہے. یہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے اور شریعت میں اس کی اجازت ہے. جی ٹھیک ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمارا مدرسہ وہی ہے جو صفہ کا تھا, بلکہ صفہ مدرسے کے ذریعے جواز ثابت ہوا کہ ہم اس طرح سے مدرسہ قائم کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک. تو مدرسے والوں نے کہاں صفہ کے نام کی چوری کر لی؟ آپ نے تو گشت کے نام کی چوری کر لی ہے. جو آپ دوسرا نام رکھتے, گشت کا نام کیوں رکھا؟ جی ٹھیک ہے. آپ نے اپنے بیٹے کا ایک نام رکھا, محلے میں دوسرے آدمی نے بھی وہی نام رکھ دیا. جی ٹھیک. تو وہاں تو باپ کے ذریعے فرق ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے, یہ فلاں کا بیٹا ہے. جی. لیکن پھر بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا نام کیوں لے لیا. جی. ایسے ہی یہاں بھی تکلیف ہوگی. اس طرح سے نام رکھنے کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ وہ فائدے اور وہ فضائل کی چوری کرنا چاہتے. جی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی جی. چنانچہ اپنے کام کو باضابطہ وہی فوجی کام اور اسی جیسا ثواب کہتے ہیں. جی. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے. 1400 سال کے بڑے بڑے فقہاء علماء نے اس کا حکم نہیں دیا
تو اس کا مطلب ہے کہ ان زمانوں میں وہ ضرورتیں کسی اور طریقے سے پوری ہوئی ہیں. جی 1400 سال کے زمانے میں یہ ضرورت کسی اور طرز سے پوری ہوئی ہے. جی وہ طرز یہ ہے کہ یہ سب علماء کے پاس دین سیکھنے آتے تھے جی جی اور آج بھی آئیں گے اگر جی ان کو نہ روکا جائے تو. جی ٹھیک. یہ لوگ روکنے میں لگے. سمجھ میں بات آئی؟ جی جی جمعہ کی نماز میں 99% مسلمان مسجد میں آ جاتے ہیں. جی اب مسجد میں ان کو ایک دو بات بتا دی گئی، شوق دلا دیا گیا، تو پھر وہ لائن میں لگ جاتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں. جی لیکن ان لوگوں نے تو ایسا مزاج بنا لیا کہ اب کسی اور راہ سے دین سیکھا ہی نہ جائے. جی یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ دیہاتوں میں غریب لوگ ہیں، مجبور لوگ ہیں، ان کو کپڑا کیسے ملے گا، غلہ کیسے ملے گا، اس لیے جو ہے ان کے گھروں تک لے جاؤ بیچنے کے لیے. جی اگر گھروں تک نہ جائیں تو یہ سب منڈی میں آئیں گے خریدنے کے لیے، اور منڈی میں آئیں گے تو اچھا غلہ پائیں گے. جی مارکیٹ میں آئیں گے، شو روم میں آئیں گے تو اچھا مال پائیں گے. یہ جو فیری والے ہوتے ہیں گاؤں گاؤں پھرتے ہیں، جی خراب گھٹیا سڑا ہوا پرانا دھراؤں مال لے جا کے گاؤں گاؤں بیچتے ہیں، کچھ ریٹ گھٹا دیتے ہیں، دھوکہ بازیاں کرتے ہیں. جی تو جیسے وہ کرتے ہیں ویسے یہ کر رہے ہیں. سمجھ میں بات آئی؟ جی ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کا یہ ہوا تھا، یہ ضرورت پرانی ہے. پرانی ہے. اگر مطلب دین آج نہیں اترا ہے، دین 1500 سال پہلے اترا ہے. جی جی تو اس زمانے میں اگر ایسا کام نہیں کیا گیا تو ہمیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جی ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. پھر یہ کہ گاؤں گاؤں جانے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار چلے گئے، جی جی کبھی کبھار چلے گئے، لوگوں کو جوڑ لیا، کچھ باتیں کہہ دی، سمجھا دیے، جی جی تو اس سے ضرورت پوری ہو جائے گی. انہوں نے تو ایسا نظام بنایا ہے کہ سب نمازی بن جائیں تو بھی 15 دن میں گشت کرنا ہے. ایک ہفتے میں اپنے محلے کا، دوسرے ہفتے میں دوسرے محلے کا. انہوں نے جو نظام بنایا ہے جی جی وہ ضرورت کی ہونے پر نظام بند ہونے والا نہیں. جی جی کسی محلے کے لوگ اگر سب مسجد آ گئے اس کے بعد بھی یہ لوگ لگے رہیں گے. جی جی باقی ویسے کبھی کبھار چلے جانا اور لوگوں کو جمع کر لینا یہ تو کوئی خراب بات ہے نہیں. جی جی لیکن نظام بنا لینا کہ صاحب نہیں ہم جائیں گے ہی، اور جو نہیں جائے گا وہ ہے بدین ہے، گمراہ ہے، اور اس کے بغیر دین نہیں آئے گا، یہ سب بکواس. جی سب بکواس ہے، لوگوں کو روک رہے ہیں. اور بتائیں. دوسری بات یہ تھی وہ کل اس کی کیا دیر ہے، ہماری پکڑ نہیں ہوگی، وہاں نہیں جانے جائیں گے. ہماری پکڑ نہیں ہوگی اگر ہم نہ گئے ان کو سمجھانے کے لیے، ہم میں ہماری پکڑ نہیں ہوگی. اس کی کیا دلیل ہے؟ کہ قیامت کے دن ہماری نہیں پکڑ ہوگی، اس کی کیا دلیل ہے اگر ہم نہیں گئے وہاں ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو کہنے کے لیے؟ ہماری پکڑ اس لیے نہیں ہوگی کہ قرآن میں اور حدیث میں اس کا حکم نہیں دیا گیا. جی پورا قرآن کھول کر پڑھ جائیے، پوری حدیثیں پڑھ جائیے، جی اس میں یہ نہیں ملے گا کہ آپ جائیے گھر گھر لوگوں کو سمجھائیے. جی اس میں کہیں یہ نہیں ملے گا. جی تو جس بات کا حکم نہ دیا گیا اس میں کیا پکڑ ہوگی؟ جی ہم؟ جی جی یہ تو ملے گا کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ سکھائیں، لیکن اس میں یہ نہیں ملے گا کہ گھر گھر جا کے سکھائیں. جی یہ تو ملے گا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک جماعت، وہ بھی علماء کی، لوگوں کو دین کی طرف بلائے. جی تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بلانے کا کہ گھر گھر جا کر بلائے. جی اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز میں لوگوں کو سمجھائے، پنج وقتہ نماز میں سمجھائے، کبھی کبھار کوئی جلسے کی شکل بنا لے، اجتماع کی شکل بنا لے، وہاں
اعلانات، اشتہارات اور پھر خبریں، فون، اس طرح کر کے لوگوں کو بلا لے. جی یہ گھر گھر جانا اور پھر برابر جاتے ہی رہنا، اس کا کوئی حکم نہیں. جی جب جس بات کا حکم نہیں ہے اس پر ہم سے کیوں سوال جواب ہوگا؟ جی پھر قاعدہ یہ ہے، فطرت یہ ہے کہ سیکھنے والے سکھانے والے کے پاس جائیں. جی سیکھنے والے سکھانے والے کے پاس جائیں. سکھانے والا اپنے کام کا پرچار کر دے گا. جی ڈاکٹر پرچار کرے گا اپنے دواخانے کا، جی اسکول والا پرچار کرے گا اپنے اسکول کا، جی کارخانے والا پرچار کرے گا اپنے کارخانے کا، جی اور یہ دواخانے والے اپنی دوائیوں کو پرچار کرتے ہیں. تو جس ڈاکٹر سے بات چیت ہو جاتی ہے پھر بار بار اس کو ریکویسٹ کرنے نہیں جاتے. جی بات ہو گئی بس اب دوا پہنچا دیں گے، یا ہے کہ وہ آرڈر کرے گا تو اتنا بھیج دیں گے. جی مجھے بات آئی. جی اپنی جانب سے ایک کام گڑھا اور گڑھ کے اس کو دین کا کام بتاتے، اس کو اللہ کا حکم اور نبی کا حکم باور کرانا چاہتے. جی باقی یہ کہ ہر آدمی سفر کرتا ہے، رشتہ داریاں ہیں، دوست و احباب ہیں، بازار جانا ہوتا ہے. تو ایسا ذوق، ایسا مزاج ہو کہ ان اسفار میں جہاں موقع ملے کوئی ایک دو بات کہہ دے. نصیحت کی بات کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں. جی پیار سے شخص سے کہہ دے کام ہو جائے گا. جی اس کے لیے باقاعدہ مشن بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آدمی چلتے پھرتے یہ کام کر لے گا. جی مسلمان تو ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں بھی رہے اگر اہل ہے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، جی جہاں بھی رہے. جی یہ تو بس مشن بنائے ہیں، اس میں اپنا جا کے کچھ کریں گے اور گھر آ گئے تو بند. جی نیا نظام بنا کے پرانے نظام کو، دینی نظام کو چھوڑ دیا گیا. جی ٹھیک ہے، اور بتائیں. اس میں پھر ایک اشکال وہ کریں گے، اور جی اللہ کیا؟ کے نبی جو سمجھانے جاتے تھے، کہہ جاتے کہ جماعت بنا جاتے تھے. اللہ کے نبی سمجھانے جاتے تھے، وہ جاتے تھے غیروں کے پاس سمجھانے کے لیے. کافروں کی بات. ہاں، ہاں وہ جماعت بنا کے جاتے تھے، کیا اکیلے جاتے تھے؟ ایک سمجھ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جاتے تھے. اکیلے جاتے تھے. بس ایک زیادہ بات سے اس میں زیادہ اور گھڑی ہوئی ہے، اپنا خادم لے لیتے تھے زیادہ سے زیادہ. اس میں ایک بات اور گھڑی ہوئی ہے لوگوں نے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہوتے تھے، آپ سے متکلم ہوتے تھے، امیر ہوتے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہبر ہوتے تھے، آپ رہبر. ہاں، اللہ تعالیٰ متکلم ہوتے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ امیر ہوتے تھے. یہ پتہ نہیں کہاں سے نکالی ہے، کبھی وہ یہ سب گڑھی ہوئی باتیں ہیں. یہ سب گڑھی ہوئی باتیں ہیں. کبھی ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ نئے آدمی کے پاس جانا ہے، جی تو نئے آدمی کے پاس جانے کے لیے ایسے آدمی سے رہنمائی لی جاتی ہے کہ جو اس کو جانتا پہچانتا ہو. جی جی تو اب اس کو زبردستی اس رہبر سے جوڑ دینا تو بیکار ہے. مثال کے طور پر ہم چندہ کے لیے نئے آدمی کے پاس جانا ہے، جی جی تو ہم نے آپ سے سہارا لے لیے اس لیے کہ آپ کا وہاں تعلق ہے. جی 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 باقی کسی ایسے آدمی کے پاس ہم کو جانا جس سے ہمارا تعلق پہلے سے ہے، تو آپ کی کیا ضرورت ہے اس کی؟ جی تو اس طرح سے عارضی طور پر کہیں کام لے لینا اور پھر اس کو باقاعدہ رہبر کا ایک وہ بنا لینا کہ ہر جگہ رہبر چاہیے، یہ تو بکواس ہے. جی جی یہ تو بکواس ہے. جی پوچھیے تو جو رسول پاک اگر ہے تو رسول پاک علیہ السلام کے بجائے حضرت عمر امیر ہوں گے؟ جی دماغ خراب ہے ان لوگوں کا. حضرت عمر فاروق کو
रसूल पाक अलैहिस्सलाम का अमीर बना रहे हैं। वो पीछे से गए थे, अपनी चीज को वहां फिट किया उन्होंने, वो पीछे से आगे ऐसे कर क्या करते थे? अपनी चीजों को वहां फिट कर दिया, वो ऐसे जिसे करते हैं ये। नहीं, बददीन लोग हैं, बददीन लोग हैं, जी जी दीन को बर्बाद कर रहे हैं। जी अपनी कल के सामने दीन को, कुरान को, हदीसों को, सब कुछ छोड़ रहे जी जी हैं। जी इंशाल्लाह। जज़ाक और क्या है? हाँ, क्या आप पूछना चाहते थे? हम ये चाहते कुछ ना, हमने किसी को एक शख्स ने सवाल कर दिया हमको, हम कहा वो मरकज से जो आए थे मुफ्ती साहब, वही बातें गलत कहेंगे कि ये काम सुन्नत के मुताबिक है, ये अपने बयान के अंदर आप कहे। उन्होंने कहा तो उन्होंने ये कहकर कौन सी कुरान का इनकार कर दिया, कुफ्र किया, गुनाह में किया, किसी ऐसे क्या लोग ऐसे कह दिया। उन्हें ये तो नहीं क्या वो जो जिसने गलत है वो काफिर है, ये तो क्या ऐसे क्या है सुन्नत मुताबिक है, ऐसे इसका जवाब क्या दे? मैंने समझा नहीं सवाल क्या है। हमने कहा था जो मरकज निजामुद्दीन से आए थे उलमा ने जिन्होंने बयान किया था, हाँ, हमने कहा उन्होंने ये बात गलत कही थी भी ये काम जो है सुन्नत के मुताबिक है, आपने जुमा के बयान के अंदर थोड़ा सा दो लफ्ज कह दिया करें, ये बात उनकी गलत है। हाँ, तो शख्स ने सवाल कायम किया इस पर भी उन्हें कौन सी आयत का इनकार कर दिया कहकर, क्या कुफ्र किया? अगर वो ये कहते जिसने तरतीब से नहीं की है वो गलत है तो उनकी बात गलत की जाती, उन्हें इतना ही कहा है, ये बात है। इनकार की कई सूरतें हैं। जी एक इनकार तो ये है कि साफ साफ आदमी कह दे कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नहीं मानता। जी और इनकार की दूसरी सूरत ये है जी कि अल्लाह को माने, अल्लाह के रसूल को माने, लेकिन अल्लाह की किसी एक बात का या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी एक बात का इनकार कर दे, जी ये भी इनकार है। जी इनकार की एक तीसरी सूरत ये है कि अल्लाह को माने, अल्लाह के रसूल को माने, अल्लाह की किताब को माने, रसूलुल्लाह की हदीस को माने, लेकिन आयत का माना और मतलब, हदीस का माना और मतलब अपनी तरफ से बयान करे। अल्लाह की जो मुराद हो, रसूलुल्लाह की जो मुराद हो, उससे हटकर अपनी मुराद को उसमें दाखिल कर दे। जी ये भी इनकार की एक सूरत है जी जो सबसे खतरनाक है। जी इसको कहते हैं इल्हाद। इल्हाद। कुरान मजीद में है अल्लज़ीना युल्हिदून फी आयातिना ला यख्फौना अलैना अफमन युल्का फिन्नारि खैरुन अम्मन यअती आमिनन यौमल क़ियामह इअमलू मा शिअ्तुम इन्नहु बिमा तअमलून बसीर। इस आयत में ये है कि जो लोग हमारी आयत में कजरवी करते हैं, जी यानी आयत का माना और मतलब बिगाड़ देते हैं, अल्फाज हमारे होते हैं और माना उसमें अपना दाखिल कर देते हैं। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत तफसील से इस पर कलाम किया है। जी जवाहिरुल फिक्र में जी बहुत कुछ लिखा है और इसी आयत से इस्तेदलाल किया है कादियानियों के मुल्हिद होने पर और उनके काफिर होने पर। कादियानी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन मानते हैं। जी मौलाना अमीर सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बयान में बताया है कि एक जगह जलसा हुआ
اور جلسے میں میں بھی گیا تھا. جلسہ کے ختم پر لوگ جلسہ سے اٹھے، کچھ دور گئے، پھر واپس لوٹے اور آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ قادیانیوں کے گھروں پر لکھا ہوا ہے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں. جب وہ بھی خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم بھی خاتم النبیین مانتے ہیں، تو یہ جلسہ ختم نبوت پر ہماری سمجھ میں نہیں آیا. مولانا نے فرمایا کہ خاتم النبیین وہ بھی مانتے ہیں اور خاتم النبیین ہم بھی مانتے ہیں، لیکن دونوں کے ماننے میں فرق ہے. اس بندے نے پوچھا کیا فرق ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ ہم اس معنی کے اعتبار سے خاتم النبیین مانتے ہیں جو نبی نے ارشاد فرمایا. نبی نے فرمایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور یہ قادیانی لوگ اس معنی کے اعتبار سے خاتم النبیین نہیں مانتے ہیں، بلکہ اس میں اپنا معنی داخل کرتے ہیں. یہ قادیانی کہتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اور خاتم کے معنی انگوٹھی کے ہیں، یعنی آپ مہر لگا لگا کر نبی بنانے والے ہیں. خاتم النبیین کے معنی نبیوں پر مہر لگانے والے. یہ لوگ اپنے معنی کے اعتبار سے خاتم مانتے ہیں اور ہم نبی کے معنی کے اعتبار سے خاتم مانتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ لوگ خاتم النبیین کے منکر ہوئے، اس لیے کہ اس میں معنی اپنا داخل کر دیا. بس اسی طرح سے سمجھیے کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جو آیتیں قتال سے متعلق ہیں، جو حدیثیں قتال سے متعلق ہیں، اللہ اور رسول تو اس میں قتال کی بحث کرتے ہیں، اور یہ لوگ اپنا معنی اس میں داخل کرتے ہیں کہ اس سے مراد تبلیغی جماعت ہے. بس یہ لوگ ان تمام آیتوں کے منکر ہوئے. اور جب یہ لوگ ان تمام آیتوں اور حدیثوں کے منکر ہوئے تو ان کا کام سنت کے مطابق کیسے ہوگا؟ سمجھ گئے آپ؟ سمجھیے. ان کا کام سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف. بات یہ ہے، ایک میرے دوست کو میں نے کہا تھا بھی دعوت کا جو اصطلاح ہے وہ غیر مسلم کو دعوت دینا ہے. یہ لفظ اپنے غلط ہے، دعوت و تبلیغ دعوت کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہم جو دیتے ہیں اعمال کی دعوت ہیں، یہ اعمال کی دعوت ہیں. اعمال کی دعوت نہیں دی جاتی، ترغیب دی جاتی ہے. اعمال کی کیا ہوتی ہے؟ ترغیب دی جاتی ہے. وہ دعوت نہیں ہوتی، ترغیب ہوتی ہے. وہ شوق دلایا جاتا. جی. ایک بات ہو گئی کہ حدیث میں آتا ہے کہ میری پوری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. اب نظام الدین کے علماء آتے ہیں، 2 سال کے لیے جماعت جاتے ہیں، 1 سال لگایا، پھر 2 سال کے لیے نکلتے ہیں جماعت میں جانے کے لیے. وہ جو ہے لا تجتمع امتی، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. کہ وہ اتنے علماء ہیں، وہ کہتے ان کو پتہ نہیں ہے یہ غلط ہو رہا ہے. اس میں امت سے مراد اہل علم حضرات، اہل علم چاہے 2 ہوں، زیادہ نہ ہو. جاہلوں کے کوئی اعتبار تھوڑی. نہیں، وہ علماء کہتے ہیں، علماء بابا نکلتے ہیں جماعت میں 2 سال کے 3 سال کے لیے. وہ جو نکلتے ہیں سب جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہی نکلتے ہیں، کام کے لوگ وہی نکلتے ہیں. ایسے علماء جو علم میں مہارت رکھتے ہیں. جی. اور اپنے زمانے میں وہ معتبر ہو، مقتدر. جی. جن کو کچھ آتا جاتا ہی نہیں، بس عبارت بھی نہیں پڑھ پاتے.
جی جی وہ کب گمراہ ہو جائیں اور کب ہدایت پہ آ جائیں، وہ تو جاہلوں کی طرح ہیں۔ جی حدیث پاک میں جو ہے امت گمراہی کا زمانہ ہو گیا، جی وہاں امت سے مراد ہے کہ امت میں جو علماء اہل علم علم جی جی اور پھر اگر ان کی طرف سوچا جائے تو جو بریلوی ہیں اس میں بھی تو علماء ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ہیں تعداد میں۔ ان کو گمراہ کیوں کہتے ہیں؟ قادیانیوں میں بھی علماء ہیں، جی ان کو پھر گمراہ کیوں کہتے ہیں اگر انہیں کی طرح سوچا سمجھا جائے؟ جی وہ علماء جن کا کام پڑھنا اور پڑھانا ہے اور علم دین میں مہارت تجربہ رکھتے ہیں، جی وہ گمراہی ترجمہ نہیں۔ جی ایک بات آپ کے متعلق کہی گئی تھی کیا یہ مفتی صاحب اس عوام کے سامنے ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے، لکھا ہے کس کے سامنے بیان کرنا چاہیے؟ بھی عوام کے سامنے کھلم کھلا ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے، ملفوظات یہ غلطی ہے، اس میں یہ غلطی ہے، مکتوبہ میں یہ غلطی ہے، تو کس کے سامنے بیان کریں؟ اگر ہم کو سمجھانے جائیں گے بھی آپ جماعت جب اس میں غلطی ہم بھی جائیں، وہ سخت جماعت جائے گا ہی نہیں، پھر وہ نماز تک پڑھنے نہیں آئے گا، وہ نماز پڑھیں گے، مولانا الیاس کو نہیں مانیں گے تو نماز ہی نہیں پڑھیں گے؟ ایسے سے کہہ رہے تھے وہ۔ کیا بیوقوفی کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پہلے دارالعلوم کہا تھا، آپ دارالعلوم مباح ہے، ایسے پہلے کوئی دارالعلوم مطلب دارالعلوم نہیں ہوتی جی، دارالعلوم میں فتویٰ پہلے نہیں دیا، پہلے کون دیے کہہ رہے تھے، پہلے دارالعلوم کہا تھا۔ دارالعلوم پہلے بھی منع کر رہا تھا، نہیں مانے، تو گھسپیٹھیے لوگ تھے جو جی جماعت کا ساتھ دے رہے تھے، جی گھسائے گئے تھے اس میں، کافی کے بعد خوب حمایت کرے، چال بازی ہے۔ یعنی کہ پہلے ہی میں روکا ہے، دارالعلوم نے پہلے روکا ہے، دارالعلوم نے روکا ہے، باقاعدہ روکا ہے، اور انہوں نے کبھی مانا نہیں، جماعت سے روکا، اور کبھی جماعت سے وہ روکا تو ہے۔ روکا ہے نہیں، تو روکا ہے۔ بس وہی وہ مفتی محمود کو اس میں بھیجا تھا ان لوگوں نے، انہوں نے جماعت کی خوب حمایت کی۔ جی جی اب صرف دو طرح ہے، کبھی مان جائے، ماننے والے ہیں نہیں۔ نہیں مانیں گے، نہیں ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات علماء جو ان کے حمایت کے اندر بیان دیتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، وہ الگ سے مصیبت کھڑی ہوگی، جو علماء ان کے ساتھ دے رہے ہیں، محم لندن والے کے ہر بات ان کی صحیح کہتے ہیں، مولانا صاحب کی دارالعلوم کر دیتے ہیں، پتہ کیسے گمان بات کرتے ہیں۔ بتاؤ دو جی ارے ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کی تیار کر لی۔ جی جی مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے یہاں کے دیہات ہے، وہاں پر مسلمانوں گھر پر مورتیں رکھی گئی ہیں، اس کی وہاں پر مسلمانوں کے گھروں پر رکھی گئی ہیں مورتیاں، ہاں ہاں اس کی آپ سے پوچھ ہوگی، ہاں، اس سے کیا جواب ہے؟ آپ نکلے ان کو بتا سمجھایا جا کر، ہم تو وہاں سے آئے ہیں، ہم جانے کو مانا کرتے ہیں، ہم نے یہ جو غلط ہوتا ہے یہ غلط ہے، ایسے کہتا ہوں، اس سے کیا جواب ہے؟ جب آپ آگے پکڑ کے آپ جاتے نہیں یہاں پر، ان سے پوچھیے کہ کون سی آیت میں یا کون سی حدیث میں لکھا ہے، ہم سے پوچھو گی۔ کیا یہی جو کہہ رہے ہیں کہ جن گھروں میں مورتیاں رکھی ہیں اس کی پوچھو گی آپ سے۔ جی جی ایک پوچھیں ان شاء اللہ، ایک پوچھیں ان شاء اللہ، یہ اچھی بات جی، ٹھیک ہے ان شاء اللہ۔ ان سے یہی پوچھیے کہ کس آیت میں لکھا ہے، تو آپ کہہ رہے پوچھو گی نا، ہاں وہ کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے ہاں جس میں لکھا ہے کہ ہم سے پوچھو گی۔ یہاں سے پوچھو گی، اور پھر آگے یہ بھی پوچھیے گا کہ جتنے کافر ہندوستان میں ہیں یا دنیا بھر میں، ان کے بارے میں بھی پوچھو گی کہ نہیں ہوگی، جی ٹھیک ہے ان شاء اللہ۔ یا آپ کہہ دیجیے گا کہ اگر ان مسلمانوں کے بارے میں پوچھو گی جن کے گھروں میں مورتیاں ہیں جی جی
تو دنیا بھر میں جتنے کافر ہیں یا آپ کے گاؤں میں کافر ہیں ان کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہ جو اچھا لگا، یہ جو اچھا لگا انشاءاللہ یہ کریں گا ہم. جی شکریہ انشاءاللہ. سب اپنے گھر سے گڑھ کے لا کے بات ہے. ہے ایک مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ جس طرح کے تبلیغی جماعت کے اندر خامیاں ہے، اور ہم نے سروے کیا ہے مدارس کے اندر گئے تھے، بہت خامیاں بہت آئی گئی ہیں. بغیر شورا کے مدرسہ چل رہا ہے. ایک محتمیم صاحب جو ہے اپنے رشتے داروں تنخواہ زیادہ دیتے ہیں، جو بہت سارے استاد پڑھاتے ہیں اسے کم تنخواہ دیتے ہیں، اس کو 5-6 دیتے ہیں. ایسے خامیاں ہیں. ایسے سے بتا رہے تھے وہ. اور لوگوں نے چندے کا کر کے اپنے پیر پالنے کے مدرسے کھولے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ خرابی دو طرح کی ہوتی ہے. جی. ایک خرابی عمل کی ہوتی ہے اور ایک خرابی عقیدہ اور نظریہ کی ہوتی ہے. جی. عمل کی خرابی سے گناہ ہوتا ہے. جی ہوتا ہے، لیکن ایمان بچا رہتا ہے. جی. اور عقیدہ کی خرابی سے گناہ بھی ہوتا ہے اور ایمان بھی چلا جاتا ہے. جی. تو مدرسہ یا خانقاہ یا کسی تنظیم و تحریک میں جو خرابی ہے وہ عمل کی خرابی ہے. وہ عمل کی خرابی ہے، اس پر گناہ ہوگا. جی. لیکن ایمان نہیں جائے گا. جی. جی. اور جماعت کی جو خرابی ہے وہ عقیدہ کی خرابی ہے. جی. کہ اپنے کام کو انہوں نے قتال بنا دیا، جہاد بنا دیا، اس سے افضل بنا دیا. جی. آیتوں اور حدیثوں میں توڑ مروڑ کر دیا، اس کا معنی بگاڑ دیا. جی. تو کوئی مدرسہ، کوئی خانقاہ، کوئی تنظیم ایسا کام تو نہیں کر رہی. جی نہیں کر رہی. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے. جی نہیں کر رہی. جی. جی. دونوں خرابیوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے. جی. ایک بات. دوسری بات یہ ہوئی کہ مدرسہ اور خانقاہ میں جو خرابیاں ہیں وہ لوگ خود بھی اس پر تنبیہ کرتے ہیں کھلے عام. جی. جی. دوسرے لوگ بھی تنبیہ کرتے ہیں کھلے عام. جی. تنبیہ کرنے والوں کو مخالف یا جو ہے باغی قرار نہیں دیا جاتا. جی. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں مانتے بات کو. جی. جی. ہیں؟ جی. جی. اور جماعت کا حال یہ ہے کہ وہاں تنبیہ کریں تو جو ہے مخالف گردانا جاتا ہے، اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. جی. جی. ہیں؟ جی. جی. تو بڑا فرق ہے. جی. اور ایک بات آج غور کرنی تھی آپ سے. ہاں، ایک صاحب حدیث سنا تھے کہ اللہ کا نبی حدیث ہے بھی ایک جماعت کے ساتھ انسان جڑ کے چلے جہاں جس کی زیادہ طاقت ہوگی، جس کو جو زیادہ ہوگی طاقت. کیا بھی ایک جماعت ہے، جماعت جو ہے اس کے ساتھ جڑ کے چلے اور جماعت کی طاقت زیادہ ہوگی، وہ جو حق پر ہوگی وہ زیادہ ہوگی. اور تبلیغی والے بہت زیادہ بہت ہیں، مرکز والے دہلی والے ان سے بہت لوگ جڑے ہوئے ہیں. یہ اس طرح کی جماعت ہے، یہ حق پر جماعت ہے. ایسے سے اس کی تعویل کر رہے ہیں. اس کی وہ کون سی جماعت اس سے مراد وہ ہے؟ پہلی بات جو حدیث باب میں یہ ہے کہ جماعت سے جڑ کر رہے. جی. جی. اس سے مراد جماعت المسلمین ہے. جی. جی. کوئی تنظیم اور تحریک مراد نہیں ہے. جی. جی. بلکہ خلافت اسلامیہ ہو جی. اور خلافت اسلامیہ کے ساتھ سب جڑے رہیں. جی. اس کا نام ہے جماعت المسلمین. جی. جی. اس سے الگ کوئی نہ رہے. جی. جی. باقی مدرسے والی جماعت ہے، اس سے کوئی الگ نہ ہو. جی. جی. تبلیغ والے کہیں یہ تبلیغی جماعت ہے، اس سے کوئی الگ نہ ہو. مجاہدین کہیں یہ جہاد والی جماعت ہے، اس سے کوئی الگ نہ ہو. تو ایسا نہیں ہوگا. جی. یہ تو پارٹیاں ہیں. جی. جی. باقی جماعت المسلمین
یعنی خلافت اسلامیہ ہو جی جی اور مسلمانوں کا طبقہ اس سے جڑا ہوا ہے، جی جی اب اس سے الگ رہنے کی اجازت نہیں. جی سمجھ گئے؟ جی جی اور اور جماعت کا جو ملک جی کا یہ ہوتا ہے جی کہ اہل علم کی جماعت حق کا، جاہلوں کو اس میں کوئی گنتی نہیں. جاہل کو کیا پتا کہ حق کیا ہے نہ حق. جی جی جو اہل علم ہے معتبر جی زمانے کے، اس جی سے جڑا رہے، اس سے الگ نہ ہو. جی جی اگر یہ خلافت اسلامیہ نہیں ہے جی جی تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ علمی اعتبار سے جی چوٹی کے علماء ہیں جی اور اہل علم کے نزدیک وہ معتبر ہیں، جی ان کے ساتھ ہے، ان سے الگ نہیں ہو. اب جیسے کہ مولانا صاحب اس سے الگ ہو گئے، جی جی یہ ہے الگ ہونا. مولانا سلمان بھی الگ ہو گئے، جی جی ہے الگ ہونا. جی جی مودودی صاحب الگ ہو گئے، یہ ہے الگ ہونا. جی جی احمد رضا خان الگ ہو گئے، یہ ہے الگ ہونا. جی جی سمجھتے ہیں؟ جی جماعت حق کا سلسلہ در سلسلہ صحابہ سے جو چلا آ رہا ہے اس سے الگ، جی اور اس میں جاہلوں کی کوئی گنتی نہیں ہے. علماء کا اعتبار کیا جائے گا. جو اہل حق علماء ان کا جڑنا ہے. جماعت حق کا جاہل کو کیا پتا حق کیا ہے نہ حق کیا ہے. جی 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 ٹھیک ہے. ایک مولانا ایک یوسف واپی ہے گجرات کے، اور صحیح ہے کہ انہوں نے کہ جماعت حق کا ہی زیادہ رہے گی، ہاں ہاں جی جی نہیں. جی جی کسی حدیث میں یہ ہے کہ جماعت حق کا غالب رہے گی. غالب ہے. غالب تو مانا زیادہ ہونا نہیں ہوتا، جی وہ ٹھیک چاہے کم رہے چاہے زیادہ رہے، دلائل کے اعتبار سے جی اور جی کبھی حکمرانی کے اعتبار سے جی ہے نا، جی وہ غالب. اب جیسے کہ ایک عالم کے بیچ میں 100 جاہل ہوں، جی جی دیکھنے میں تو 100 لوگ ہیں، جی جی لیکن یہی کہا جائے گا کہ عالم غالب ہے علم کے اعتبار سے. جی جی سمجھ رہے ہیں؟ جی جی یا یہ کہا جاتا ہے دروگا ہے اکیلا ہے اور وہاں 1000 لوگ ہیں. جی عہدہ کے اعتبار سے تو غالب وہی ہے جو دروگا. جی جی تو یہی ہے علم کے اعتبار سے غالب جماعت حق رہے گی، اور کبھی خلافت کے اعتبار سے بھی غالب رہے گی. تو وہ علماء کی جماعت ہے جی جو حق جی تو کوئی خاص پارٹی نہیں ہے، کسی بھی پارٹی میں اچھی ہو لیکن حق غالب ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک بات اور تھی، کیا؟ یوسف واپی کا بیان سن رہے تھے آج ہم، ہاں جو عورتوں کی جماعت کا مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہے، ویسے بتا رہے تھے وہ کیا ہے؟ اجتہادی مسئلہ ہے یہ، ہاں کہ فتح محمود جائز دکھ رہا ہے، فتح دالو منع کر رہا ہے، یہ کوئی حرام ہونا مسئلہ نہیں ہے، یہ اجتہادی مسئلہ ہے. تو بیان کہہ رہے تھے وہ گنجائش ہے، ایسے تو بتا رہے تھے کہ واقعی اجتہادی مسئلہ ہے. کیا اس میں کہ ایسی کی اجتہاد مسئلہ اسے کہا جائے جس میں مجتہد اجتہاد کرے. جی جی ہاں مفتی مجتہد نہیں ہوتا، جی جی ہاں ہاں مفتی مجتہد ہوتا. جی ایک بات. دوسری بات، ایسا مسئلہ ہو جو نیا پیش آیا ہو، نیا پیسہ ہے. یعنی اس کا تقاضا پہلے کبھی نہ ہوا. جی داعیہ اور سبب کی موجودگی میں اگر کوئی کام خیر القرون میں نہیں کیا گیا جی تو مطلب ہے کہ وہ قدم چھوڑ دیا گیا. جی جی خیر القرون میں بھی ضرورت تھی عورتیں اور کو سمجھانے جائیں، جی جی یا عورتیں دین سیکھنے کے لیے اس طرح سے گھوم پھر کر جائیں دین سیکھیں، اس کے باوجود کام نہیں کیا گیا. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑ دیا گیا. جی جی مرد حضرات سیکھتے تھے بات کو اور سیکھ کر اپنی عورتوں کو جا کے بتاتے تھے. جی جی تو یہ اب اجتہاد نہیں ہے، یہ مخالفت ہے. جی جی مخالفت ہے.
دین کے رخ کو بدلنا ہے. جی اور مودودی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اجتہاد کیا ہے, وہ تو کیسے جی ہاں بریلوی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اجتہاد کیا ہے. اجتہادی میں آپ جو کہیں وہ بھی ٹھیک, میں جو کہوں وہ بھی ٹھیک. جی تو جتنے مفتی ہوں سب کہیں میں نے اجتہاد کیا ہے. جی جی میرا اجتہاد بھی ٹھیک, تمہارا اجتہاد بھی ٹھیک. اول تو یہ مجتہد نہیں. جی جی دوسرے یہ کہ کسی نئے مسئلے میں اجتہاد کیے جاتے, مثالیں قرآن حدیث میں موجود نہ ہوں. جی جی ہوں. جی جی تو یہ سب جو ہے زبردستی کی باتیں ہیں. اس طرح سے تو ہر آدمی کہے گا کہ میں نے اجتہاد کیا. جی جی اس کا اجتہاد نہیں ہے, اس کا نام ہے مخالفت. مخالفت ہے. جی جی مخالفت نام ہے. جی جی جب اس کا سبب خیر القرون میں موجود تھا پھر بھی یہ کام نہیں کیا گیا, یہ بدعت کے دائرے میں ہے. جی جی آپ سمجھا گئے, انہوں نے غلط کہہ دیا اجتہاد. ہم اس طرح پر اگر عورتوں سے لینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی عورت کو بھی نبی بنا دیتے, جی جی ہاں لیکن ایسا نہیں ہوا. جی اب ہر کسی عورت کو معلوم ہو پاتے ہیں اور گھر ہی میں لوگ پوچھنے آئیں یا فون سے پوچھ لے تو کوئی بات نہیں. جی لیکن باقاعدہ عورتیں سفر کریں سمجھانے کے لیے, یہ تو ٹھیک ہے. جی شریعت نے عورتوں پر یہ بوجھ نہیں ڈالا, عورتوں کے ذمے گھر کا بوجھ ڈالا. ہر کی ذمہ داری ہے, جی گھر کا کام ہے, باہر کا کام مردوں کے حوالے سے. یہ آیت جو ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, یہ دوسری چیز ہے. ہاں یہ والی. اور وہ جو آپ پوچھ رہے ہیں آمنو آمینو ہے, ویسے آڈی بجے گا ہفتے میں آئی. تو جب یا ایھا الذین آمنو ہے تو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے. جی جی اب ایمان والے کیا ایمان لائیں گے؟ جی جی تو جو اگلا آمینو ہے مفسرین کرام لکھا ہے اس کا مطلب ہے ایمان پر ثابت قدم رہو, ایمان پر ڈٹے رہو. جی آمنو آمینو کا مطلب ہے اے ایمان والو ایمان پر ڈٹے رہو. جی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایمان لائے ہو پھر ایمان لاؤ. جی ایک مرتبہ ایمان لے آئے تو دوسری بار ایمان لانے کی ضرورت نہیں رہی, اب تو ایک بار ہو گیا. جی اب جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اسی پر جمے رہو, ثابت قدم رہو. جی ہوں. جی ہاں یہ اس کا مطلب. دوسری بات تو ہے, ایک حدیث کے واقعہ سنا رہے تھے, عاشری لوگ آپ سے حدیث واقعہ, عاشری لوگ کا ہمیں ایک تک موت دے دیجیے. عاشری کوئی لوگ ہوں گے اس وقت, انہوں نے کہا ہمیں 1 سال کی مہلت دے دیجیے. ان کے قریب جو ان کے جو قریب تھے وہ امام کے دین کا علم نہیں تھا, اس لیے یہ حدیث کا کہاں سے ہوتا ہے. پہلی بات کہ یہ واقعہ وہ خود ہی ثابت کریں کہ کتنا مضبوط ہے کتنا کمزور, جی کتنا مضبوط ہے کتنا کمزور. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب پڑھانا ہے, اس کا مطلب ترغیب دینا اور پڑھانا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر گھر روزانہ چکر لگانا. جی جی ایک یہ کہتے کہ عبداللہ بن رضی اللہ عنہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے. عبداللہ بن رضی اللہ عنہ صحابہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, ہلکے ایمان ہلکے کام کرتے تھے. اور یہ جو جماعت والے ہم ایمان لائے بھی ہم تھوڑے ایمان لے آئے, لوگ ایسے کہتے تھے. نؤمن بنا خیرن, جی یہ حدیث ہے. نؤمن بنا خیرن, جی یا اجلس بنا خیرن, جی دونوں طرح کے الفاظ ہیں. اجلس نؤمن بنا خیرن, بیٹھو ہمارے ساتھ. جی جی اور پھر یہ وہی ہلکے ہیں جماعت میں بیٹھے جماعت جاتے. نہیں, نؤمن بنا خیرن کا مطلب ہے
کہ بیٹھیے ہم لوگ تھوڑی دیر خیر بھلائی کی بات کریں. جی جی یہ ہے ہیں؟ جی. تو اس سے کون سی بات ان کی ثابت ہو جاتی ہے؟ نہیں جو جماعتیں بیٹھ کے اس سے جوڑتے ہیں یہ وہی ہیں ہلکے ہاں جماعت کا کام کرتے ہیں مسجد بیٹھتے ہیں کئی وہی چیزیں ہیں اس سے جوڑتے ہیں. وہی ہوتا تو وہاں سب لوگ یہی کرتے رہتے. یہ تو کہیں بھی دو چار لوگ یا کوئی عالم دین جی دو چار لوگ کیا کوئی دیندار آدمی کہیں بھی کبھی جو ہے اس کی بات کرے جیسے گھر میں بھائی بیٹھیے کچھ دیر جو ہے دینی بات کر لیں. جی جی. اور یہ بات وہ آدمی کہے گا نؤمن بنا خیرن جی جس کے اندر کچھ صلاحیت ہوگی. جی ہاں؟ جی جی اللہ جاہل گنوار بدو نہیں کہے گا. جی وہ کیا ایمان کی بات کرے گا؟ خود پہلے اپنا علاج کرے پھر ایمان کی بات کرے. جی. آپ میں نے لگا ہے جماعت کے اندر دوست مانا کوئی ہاں بولے ہم نے آپ کے پاس پڑھنے لگنا ہے قرآن شریف سیکھنے لگنا ہے پڑھنے آپ کے پاس. میں بول رہا تھا وہ ہاں میں کہا میں پڑھاتا ہوں مغرب کے بعد اور آپ مغربہ کراتے ہیں ملاقاتیں ہوتی ہے جو اجر آپ کو ملاقات کرانے ملے گا وہ آپ کو پڑھنے میں مل جائے گا. اب قرآن صحیح ہوگا تو نہ صحیح ہوگی نا. جب قرآن یہ صحیح کہا ہم نے کچھ غلط نہیں کہا صحیح بتا رہے. کیا کہا آپ نے؟ نہیں ہم نے ان کو صحیح بات کہی صحیح کہا کچھ غلط نہیں کہا ہم نے کہا ان کو جو ملاقات کرانے ملے گا ملاقات کریں گے آپ جڑ کر جو اجر میں ملے گا وہ اجر آپ کو پڑھنے مل جائے گا قرآن شریف سیکھنے مل جائے گا. وہ اس سے زیادہ ملے گا. زیادہ یہ کیا دیں گے سمجھا دیں گے ہم. تو یہ لوگ ایسے کر کے ملاقات. ایک بات ہو رہی سورہ محمد کی جو لاسٹ آیت ہے نا کون سی آخری آیت ہے تو اللہ کے دین کو بند کر اس کے متعلق اس کا ترجمہ یہ ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولْ حَسْبِيَ اللَّهُ. یہ آیت تو جہاد کے اندر نازل ہوئی تھی. فَإِن تَوَلَّوْا مطلب ہے دین اسلام چھوڑ دے. ہاں یہ جو اس آیت کو مدارس کے اندر فٹ کرنا کیسا ہے اس پر مدارس کے اندر تم اللہ کے دین مل کر اللہ کے سوا کون کھڑا کر دے گا نہیں اس پر کسی پر فٹ نہیں ہوگا. فٹ اس پر ہوگا کہ اس میں یہ ہے کہ جو دین اسلام کو چھوڑ دے گا جی جی وہ مسلمانوں پر نہیں فٹ ہوگا. جی ٹھیک ہے. تو ہم جیسا نہیں کہتے نا مفتی صاحب یہ ایت پڑھ کر مدرسے کے اس کو مدرسہ جیسا رہے گا سامنے رکھیں مدرسے کے اندر. تو ہم نے سر نہیں ہے وہ تو جو ہے ان مسلمانوں کو جو ہے تنبیہ کی گئی ہے جو دین اسلام کو چھوڑنا چاہیں. ٹھیک ہے ان کے لیے. پھر مدارس کی مدد کے لیے ان کی امداد کے لیے کون سی عادت سکتی ہے مدارس کی مدد کے لیے ان کی امداد کے لیے جتنی آیتیں مطلق ہیں جی جس میں یہ ہے کہ جو ہے خرچ کرو جی خرچ کرو تو اس میں سارے کار خیر آئیں گے. جی ٹھیک ہے کار خیر جتنے ہیں سب آئیں گے. جی ٹھیک ہے. کہیں اگر خاص ہے جہاد کے ساتھ تو وہ الگ ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. باقی جہاں ہے وانفقوا تو اس میں سب آ جائے گا. رشتہ دار بھی آ جائیں گے غریب بھی آ جائیں گے مدارس بھی آ جائیں گے مسجدیں بھی آ جائیں گے. جی ٹھیک ہے. سب آ جائیں گے. جی ٹھیک ہے. تعاونوا علی البر والتقوی جی اچھے کاموں کا تعاون کرو اس میں بھی آ جائے گا. جی اور جن آیات میں تعلیم کا حکم ہے جن آیات و احادیث میں جی تو تعلیم جب محبوب ہے تو تعلیم پر خرچ کرنا بھی محبوب ہے. جی
جی صحیح. اور وہ حدیثیں جن حدیثوں میں صدقہ جاریہ کا بیان ہے جی اس میں صراحت ہے علم دین سیکھنا اور سکھانا جی یا اس پر خرچ کرنا. صدقہ جاریہ ایسے کام کہ جس سے لوگ نفع اٹھائیں، سب اس میں ہے صدقہ جاریہ. جی جی کتاب العلم مستقل ایک باب ہے. جی جی کتاب ہے. ہاں. کتاب العلم کے جو فضائل ہیں، تو جو معاون بنے گا علم دین کا جی اس کو بھی اس میں وہ بھی پارٹنر بن جائے گا اس ثواب میں. جی پڑھنے پڑھانے والے تو ثواب پائیں گے ہی، جو جی معاون بنے گا وہ بھی پارٹنر بن جائے گا. جی ہاں؟ جی جی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ہے. جی جی اس کی سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو پڑھیں اور پڑھائیں. تو جو بہتر بننا چاہتا ہے ان کے ساتھ جڑے کسی نہ کسی اعتبار سے. جی اگر وقت نہیں دے پا رہا ہے تو مال دے، جی مال بھی نہیں دے پا رہا ہے تو دعا ہی کرے ان کے لیے، جی حوصلہ افزائی کرے. جی سمجھ رہے ہیں؟ جی اندر آئمہ علماء حضرات کا لفظ جڑا تھا انہوں نے. علماء کے اندر بیان ہوتا ہے، ہم وہاں گئے تھے نا ہم امام اس لیے، ہاں تو مولانا بات کر رہے تھے، مرکز نظام سے آئے تھے. ہاں ان کی کچھ باتیں قابل اعتراض لگی ہم کو. ہاں ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ آپ لوگ علم پڑھا، آپ لوگوں نے تفسیر کرتے ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، لیکن جب تک راہ خدا میں نہیں نکلیں گے اس کی حقیقت آپ سمجھ سکتے ہیں نہیں. قرآن کی حقیقت، قرآن پڑھ لیا کچھ کر رہے ہیں، اس کی حقیقت اب راہ خدا میں نکل کر سمجھ میں آئے گی. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جس طرح کے صحابہ اللہ کا نکل کر انہیں نکلے تھے، نبی نے اللہ کا نکل سمجھا ہے اس حقیقت کو، ایسی بات کہی. اور یہ بھی کہا کہ یہ کام نبی والا کام ہے، یہ آپ نے جمعہ کے بیان اس کی تعریف میں کہنا ہے، اتنا تھا نبی والا کام ہے. یہ بھی قابل اعتراض بات ہے. اور اعتراض اس لیے کہ 1926 کے بعد یہ کام شروع ہوا ہے، اس سے پہلے علماء گزر گئے، انہوں نے تفسیریں لکھی ہیں بغیر سے لکھتی قرآن پاک کو. اس کا بحث کا کیا جواب دیا جائے؟ انہوں نے جو کہا کہ آپ لوگ جو قرآن پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، کرتے ہیں تفسیر کرتے ہیں، اس کی حقیقت راہ خدا میں نکلے بغیر نہیں آ سکتی. نہیں آ سکتی. جی تو جتنے تفسیر والوں نے تفسیر لکھی ہے، مفسرین نے، جی جی ان میں سے کوئی بھی تبلیغی جماعت میں نہیں گیا ہے. اسے سوچ رہے ہم بھی کہہ رہے تھے. ہاں تو وہ لوگ اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکے. ہم ان سے پوچھیں گئے تھے کمرے کے اندر، ہاں پکڑ لیا لوگوں نے. اچھا سواگ نہ سے پوچھ رہے ہیں، پکڑ لیا کہاں سے نہیں سواگ نہیں مل گیا، سواگ نہیں کہیں ہم کہتے ہم کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہم سواگ کریں اس کی وضاحت آپ کی کیسے کہا آپ نے، یہ مجھے پکڑ لیا انہوں نے. وہ لوگ حقیقت نہیں سمجھ سکے جی ان کے قول کے مطابق. جی جی اور راہ خدا سے ان کی مراد تبلیغی جماعت ہاں ہوتی. مجھے یہ کہا سال نکلو، یہی کہا سال چلے نکلو، یہی کہا بعد کہا ہے بعد میں. اب تبلیغی جماعت میں 99% تو جاہل ہے، جی جی 1% اس میں عالم ہے. تو اس 1% میں 99% کمزور ذہن والے عالم ہیں، جی جی جن کا علم بہت کمزور ہے. جی جی اور بمشکل 1-8% لوگ ایسے ہیں جو اس میں قابل ہیں، کام کے ہیں، جی لیکن جب ان کا مشغلہ پڑھنے لکھنے کا نہیں رہتا تو وہ بھی ناقابل ہو جاتے. جی جی تو ایک تو کل جاہل، جی اور جو اس میں عالم ہے وہ بھی 99% مثل جاہل. جی اب یہ لوگ تو جو ہے راہ خدا میں یعنی تبلیغی جماعت میں نکل کر تفسیر کی اور قرآن کی اور حدیث کی حقیقت سمجھ گئے. جی اور باقی جتنے عالم فاضل مفسر جماعت میں نہیں گئے اور جنہوں نے رات و دن ایک کیا، وہ اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکے. جی ہم نے ان کی بات ریکارڈ کر لی تھی موبائل کے اندر، ان کی باتیں. یہ تو بالکل نہایت غلط بات ہے. جی جی اور
मनमानी की बात है। और ये लोग एक बात कहते हैं जी कि इस रास्ते में निकलकर इल्म चमकेगा, जी इल्म में निखार पैदा होगा, इल्म ठीक है में तरक्की। बोल रहे थे जी, बोल रहे थे, हाँ जी बोल रहे थे और ये बात मौलाना इलियास साहब ने भी कही। जी हालांकि ऐसा नहीं है, इल्म में चमक, निखार और नूरानियत जो पैदा होगी वो दो चीजों से, एक तो पढ़ने पढ़ाने का मशगला हो जी जी और दूसरे उस पर अमल हो। जी और अमल की राह ये मुकर्रर करना कि तबलीगी जमात में जाना है, ये मनमानी, जी ये मनमानी। जी तो क्या निखार जो पैदा होगा, तरक्की जो पैदा होगी, हकीकत जो आएगी, वो मशगला होना चाहिए इल्मी, रात दिन उसी में आदमी लगा हो और अमल करे, जो कुछ पढ़े पढ़ाए उस पर अमल करे। जी जी तो ये तो एक बात हो गई जी जो उन्होंने कहा हकीकत नहीं समझ में आएगी। दूसरी बात उन्होंने क्या कही सहाबा वाली, फिर सहाबा राह खुदा में निकलकर जो है इसकी के समझे कुरान उतरा है, ये कुरान उतरा है, सहाबा राह खुदा में निकलकर इसकी हकीकत समझे हैं और अंबिया को सहाबा अल्लाह राह ने खुदा समझाया, में- राह खुदा निकल कर समझाया समझे को, सहाबा किराम हाँ। राह खुदा में निकल कर इसकी हकीकत समझे थे। अरे सुनिए तो, जी जी सहाबा राह खुदा में इसलिए नहीं जाते थे कि कुरान की तफसीर समझ में आ जाए और उसकी हकीकत समझ में आ जाए, बल्कि वहां जंग के लिए जाते थे जी जी तो जिहाद है। और तफसीर और इल्मी हकीकत समझने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे। जी और वो राह खुदा जिसमें जाते थे उसका नाम है क़िताल फी सबीलिल्लाह, और ये जिस राह खुदा में जाते हैं उसका नाम है तबलीगी जमात। जी जी और इन्होंने अपने इस काम को उसके बराबर कर दिया है। जी जी यह है शरारत और मनमानी और दजल तलबीस, फरेब और धोखा। ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात क्या थी? एक वो बात जैसे कह रहे थे वो क्या कह रहे थे? वो ऐसे हम बताते आपको, क्या कह रहे थे? जैसे ये खरोज है, खुदा की कसम जो है, खरोज जो है, खरोज ये उलमा के लिए, वहाँ पर नहीं है। खरोज है, खुदा की कसम, ये उलमा के लिए है, अवाम के लिए है। ये बात कही उन्होंने, ये मैं कह रहा हूँ, खरोज कह रहे थे। खुरूज के माना निकलना। जी जी हमने बात लिखी है उनकी बात, लिख रहे हैं, सुनोगे मैं अब व्हाट्सएप भेजेंगे आपको, व्हाट्सएप भेजेंगे हम साहब, ठीक है? सुनिए, जी। खुरूज के माना निकलना। जी निकलना। जो काम ऐसा हो कि उसके लिए निकलना लाजिम हो, जी उसके लिए आदमी निकलेगा। जी जाहिर सी बात है, जंग के लिए घर बैठे तो जंग होगी नहीं, जी नहीं होगी। निकलना होगा। जी कुरान मजीद में और हदीस पाक में खुरूज फी सबीलिल्लाह की जो बातें आई हैं जी वो आम तौर पर क़िताल फी सबीलिल्लाह के लिए, जी उससे ये खुरूज मुराद नहीं। जी जी और अगर उनके कहने के मुताबिक खुरूज उलमा के लिए है तो फिर जाहिलों को क्यों निकालते हैं? क्यों निकालते हैं जाहिलों को? 90 साल से अब तक जाहिलों को क्यों निकालना है? जी बोले मौलाना इलियास तो चाहते कि मैं जमा एक आलिम हो, एक कारी हो, जो इनका कुरान सही करे। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुछ शुरू किया है, अगरचे उनकी नीयत अच्छी और सच्ची और दुरुस्त रही हो, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने खिलाफ उसूल राइज किया, शरीयत के खिलाफ राइज कर दिया, जिसका भुगतान हम लोग भुगत रहे हैं। जी जी खुरूज फी सबीलिल्लाह यानी क़िताल जो है जी उसमें उलमा भी निकलेंगे, अवाम भी निकलेंगे। जी ऐसे ही दीगर दीनी कामों में के लिए जरूरत होगी
تو علماء بھی جائیں گے، عوام بھی جائیں گے. جی ہر آدمی جس صلاحیت کو ہوگا اس سے وہ کام لیا جائے گا. جی جیسے قتال فی سبیل اللہ میں صحابہ کے ساتھ ان کی بیویاں جاتی تھیں، جی جی تو ان کی بیویاں لڑنے کے لیے نہیں جاتی تھیں بلکہ اپنے شوہروں کی ضرورت کے لیے جاتی تھیں، جی کھانے پینے کا نظم کرنے کے لیے، جی مرہم پٹی کے لیے. جی جی تو یہ کہنا کہ خروج صرف علماء کے لیے ہے، یہ سب منمانی بات ہے. جی اول تو نفس خروج صرف نکلنا یہ کوئی مقصد نہیں ہے. جی ہاں کوئی کام ایسا ہے جس کے لیے جو نکلے بغیر نہیں ہو سکتا ہے تو اس کے لیے نکلا جائے گا. جی اور علماء ہر وقت گھر ہی میں نہیں بیٹھے رہتے، نکلتے ہیں. جمعہ میں بیان کے لیے جاتے ہیں اور دنوں میں بھی بیان کے لیے جاتے ہیں. جی چلتے پھرتے ملتے جلتے ہوئے لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں. جی اب ان کے طرز پر نہیں نکلتے جو انہوں نے گڑھ لیا ہے، جی اس لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے، پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے. جی جی ایک بات ہو گیا کہ صبر کی حقیقت جو ہے اللہ نکل جائے گی. ایک بات تو کہہ دی ہاں صبر کی حقیقت جو کوئی قرآن کی آیت آتا ہے نا ترجمہ کر رہے تھے جو صبر صبر کی حقیقت جو ہے اللہ کے راہ میں نکل کر آئے گی، اس کے بغیر نہیں آ سکتی. کس چیز کی حقیقت؟ صبر ایک قرآن کی آیت صبر متعلق ہے کی حقیقت. صبر کی حقیقت اللہ کی راہ میں نکل کے آئے گی، یہ بکواس کی بات ہے. صبر کا دو تین معنی ہے. جی ایک معنی ہے صبر علی الطاعت، جی عبادت پر جمنا. جی تو میدان جنگ میں جا کے جنگ کرنا یہ بھی عبادت ہے، جی اس پر جمنا اور ڈٹنا. جی اور نماز روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ و صدقہ بھی عبادت ہے، تلاوت و تصویر ماں باپ کی خدمت، مخلوق کی خدمت، جی یہ سب عبادت ہے. قرآن شریف پڑھانا یہ بھی عبادت ہے، جی جمعہ کی نماز پڑھانا یہ بھی عبادت ہے. جی تو اس پر جم جانا یہ ہے صبر علی الطاعت. جی نمبر 1. نمبر 2 صبر عن المعصیت، جی گناہوں سے رکنا، جی یہ دوسرا معنی ہے. اس کے لیے بھی خروج کی ضرورت نہیں. جی اور صبر علی الطاعت کے لیے جو عبادت گھر بیٹھے ہو سکتی ہے اس کو گھر بیٹھے کریں گے، جی جو عبادت باہر نکل کے ہوگی اس کو نکل کے کریں گے. جی اور ایک ہے صبر علی المصیبت، جی تو اس کے لیے خروج ضروری نہیں ہے. کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، بیٹے کا انتقال ہو جائے، گھر گر جائے، چوٹ لگ جائے، چوری ہو جائے، کوئی بھی تکلیف ہو اس پر صبر کرنا اور برداشت کرنا. تو تینوں معنی میں سے کسی کے بھی لحاظ سے خروج لازم نہیں. جی سمجھ رہے ہیں؟ جی سمجھ گئے. یہ سب منمانی کرتے ہیں. ایک صبر کا معنی ہے صبر علی الطاعات، عبادات پر جمنا، جی جی اور دوسرا معنی ہے صبر علی المعصیت، جی گناہ سے رکنا، جی جی اور تیسرا معنی ہے صبر علی المصیبت، جی مصیبت پر کو جو ہے صبر کرنا. جی جی کوئی آیت قرآن مجید میں صبر علی الطاعات کے معنی میں ہے، کوئی صبر علی المعصیت کے معنی میں ہے، کہیں صبر علی المصیبت کے معنی میں ہے. جی 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 اور ایک بات وہ جو کہہ رہے تھے کہ نبیوں والا کام، ہاں ایسے کہتے ہم نے سوال کہتے ہیں نبیوں والا کام ہوتا، نبیوں والا کام ہوتا تو مولانا الیاس صاحب کو اس کام کو ایجاد نہ کرنا پڑتا. جی نبی علیہ السلام اسی طرز پر کام کرتے اور آج تک ہوتا چلا آتا، سب لوگ کرتے رہتے. جی جی گشت تو میوات میں 9 کے لوگ ہیں، وہاں کے لوگوں نے بتایا. جی اور یہ سب کچھ ترتیبیں مولانا الیاس صاحب نے بنائی. جی نبیوں والا کام ہوتا تو نبی سے چلا آتا، قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں، پھر فقہا کے اجتہادات میں تفصیلات کے ساتھ یہ باتیں مل جاتی جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں.
اور کر رہے ہیں. جی یہ طرز اور یہ طریقہ نبیوں والا نہیں، یہ گڑھا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے. جی سمجھ رہے؟ جی جی نبیوں والا کام نبی کرے گا یا تو نبی کا وارث کرے گا. جی جو لوگ نبی کے وارث نہیں ہیں ان کو نبیوں والا کام کرنے کی اجازت نہیں. جی نبیوں والا کام وہ کرے گا جو یا تو نبی ہوگا جی یا تو نبی کی طرف سے اجازت ہو، جی یعنی وارثین انبیاء. جی کہیں ایسا تو نہیں ہے مولانا الیاس کو نبی کہنا چاہتے ہو؟ کیا بات؟ وہ ایک بات انہوں نے کہ ہم مراکش کے اندر جماعت لے گئے تھے نا، وہاں پر ہماری جماعت رہی، وہاں ہمیں محنت کی، وہاں پر علماء پھر داڑھی مسلم لگاتے ہیں، داڑھی رکھی علماء نے وہاں کیا؟ مصنوعی داڑھی لگا کر لوگ نماز پڑھتے وہاں پر امام جو تھے، وہاں پر امام ہاں ہماری جماعت وہاں کام کیا مراکش کے اندر، بتا رہے تھے. پھر وہ انہوں نے توبہ کی. اچھا سے ان کی کیا حقیقت ہوتی ہے جو باہر کا بیان آتے ہیں طاقت ہوتی ہے ان کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ساری جھوٹی کارگزاریاں سناتے ہیں. بہت سارے وہاں ایسے وہاں سب افریقہ ایسے ہوا جماعت ایسے ہوا افریقہ گئی. نمبر 1 جھوٹی کارگزاریاں سناتے ہیں. جی نمبر 2 اگر کچھ سچ بھی ہو جی تو یہ محنت کا فائدہ ہے. جی کسی فائدہ کی وجہ سے قاعدہ توڑنے کی اجازت نہ ہوگی. جی جی مثلا کسی کے گھر سے چوری کر کے اگر کسی کو آپ دے دیں 10 لاکھ روپے تو دوسرے کا فائدہ تو ہو ہی جائے گا، فائدہ ہوگا یعنی. لیکن اس فائدہ کے لیے قاعدہ توڑنے کی اجازت نہیں کہ چوری کی اجازت دے دی جائے. جی جی تو گناہ ہوگا. تو فائدہ الگ چیز ہے، قاعدہ الگ چیز ہے. آپ قاعدہ کے موافق کام کریں گے تو آپ کا فائدہ قابل قبول ہوگا، جی اور قاعدہ کے خلاف آپ کام کریں گے تو وہ فائدہ باوجود کی فائدہ ہے لیکن اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگا. جی جیسے جی مسجد لوگ بنا رہے تھے لیکن ان کی نیت خراب تھی، قاعدہ کے خلاف کام کر رہے تھے. جی جی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ یہ مسجد غرار ہے، اسلام کو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے مسجد بنا رہے ہیں، جی اس لیے اس کو گروا دیجیے. تو نبی علیہ السلام نے اس کو گروا دیا. جی جی نیت کی خرابی یہ قاعدہ کی خلاف ورزی. جی وہ فائدہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوگا جو قاعدہ کے موافق ہوگا، یعنی جو قاعدہ اللہ نے بیان کیا، اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے جی اور جس کی تشریحات فقہاء اور مجتہدین نے کی ہے، جی جی اس کے موافق جو کام ہوگا، جو فائدہ ہوگا، وہی اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا. جی جی اب جیسے کوئی دعوت میں شریک ہو جائے بغیر دعوت کے جی جی تو پیٹ بھر جائے گا، فائدہ تو ہوگا لیکن قاعدہ کے خلاف ہے. مجھے بلایا. جی جی بغیر نکاح کے کسی خاتون کے ساتھ رہے تو فائدہ تو ہوگا لیکن قاعدہ کے خلاف ہے، اس لیے اس پر سختی ہوگی. تو یہ فائدے اس وقت قابل سماع ہوں گے، قابل مسموع ہوں گے جب یہ قاعدے کے تحت ہوں. جی قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جو فضائل قتال فی سبیل اللہ کے لیے بیان ہوئے ہیں جی اس میں توڑ مروڑ کر کے، اس میں تحریف کر کے لوگوں کو ابھارنا اور لوگوں کو یہ باور کرانا کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں یہ وہی قتال فی سبیل اللہ والا کام ہے، یا اس سے افضل ہے، بہتر ہے، یا یہ کہ اس کا بدل ہے، یا یہ کہ اس سے وہی فائدے حاصل ہوں گے جو اس سے حاصل ہوں گے، یہ سب جہالت، بددینی کی باتیں ہیں جی اور گمراہی کی باتیں ہیں. جی جھوٹ بہت بولتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ یہ نہیں کرو گے تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی، گرفت ہو جائے گی. جی جبکہ علماء نے صراحت کر دی ہے، مفتیان کرام نے، کہ جماعت کا کام کوئی نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، جی کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی پکڑ نہیں ہوگی. دین پر رہنا ضروری ہے، نہ کہ جماعت کے طرز پر رہنا ضروری ہے. جی
बहरहाल आपने जो कुछ पूछा सब बातें हो गई। जी ठीक है इंशाल्लाह। एक बात मुफ्ती करें जी, हाँ। हमारे यहाँ मुफ्ती साहब उनका साल लगा जमात में, उन्हें मुझे व्हाट्सएप पे कुछ और स्क्रीन शॉट भेजे हैं हमने, जो क्या? स्क्रीन शॉट भेजे हैं मुफ्ती शबीर साहब किताब में से, वो जिहाद के मुताल्लिक कुछ बातें हैं इसमें, कोई जमात फिर की हुई कहते हैं उसी मुताल्लिक। मुफ्ती शब्बीर साहब की किताब में? हाँ जी, हमको भेजे, देख लेना आप व्हाट्सएप देख लेना। फतावा कासमिया। पता नहीं कौन सी किताब, कोई और किताब, कोई और किताब हो तो कोई और ही है, क्या है अब देखना। मुफ्ती शब्बीर साहब शाही मुरादाबाद वाले? नहीं वही है, उनका नाम लिखा है इसका बंद। हाँ, उन्होंने बहुत गड़बड़ किया इस बारे में। और उनको गड़बड़ किया उन्होंने भी। मुफ्ती शब्बीर साहब शाही मुरादाबाद ने बहुत गड़बड़ किया है। उन्होंने गड़बड़ क्यों की है? बस वो जहनी तौर पर जमात की जानिब रुझान जो है उसकी वजह से। अच्छा। और बाज़े उलमा ने, जैसे कि मुफ्ती महमूद साहब गंगोही ने जमात की हिमायत खूब की है, बेजा भी की है जी, उन्हीं की नकल उतारते हुए, उन्हीं की पैरवी करते हुए जी, ये काम उन्होंने किया है। यक्का दुक्का ऐसे आलिम हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातें काबिल कबूल नहीं। उनकी ये बातें उलमाए दारुल देवबंद भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। उनकी बातों के खिलाफ दारुल देवबंद के फतावा, बल्कि फतावा महमूदिया के खिलाफ भी फतावा जारी हो रहे हैं। जी। बस इसमें ले दे के शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब, फिर जो है मुफ्ती महमूद साहब गंगोही, और फिर उन्हीं की नकल में दो चार लोग और उन्हें किताब वाला दिया। वरना बकिया जो बड़े उलमा हैं, मोतबर और मुख्तबर उलमा हैं, जो अहले इल्म हैं, चोटी के उलमा हैं, वो हरगिज इन लोगों की बातों से मुत्तफिक नहीं। जी ठीक है। क्या अभी एक साथी जमात साथी का फोन आया था मुझको, जमात के साथी का फोन आया था, जमात लगाओ जो, बोले जिहाद की आयत, जिहाद के वाक़त इसलिए सुनाया जाता है ताकि इनके अंदर जज्बा हौसला पैदा हो। हाँ, वो फिट नहीं करते, वो सुनाते हैं इनके अंदर हौसला पैदा, कभी जिहाद करना पड़ जाए, इसलिए सुनाया जाता है। इस नजरिए से सुनाने गुनाह ही होगा। कैसे हौसला बढ़ जाएगा जब उसको आप दूसरे काम के लिए बयान कर रहे हैं? कैसे हौसला बढ़ जाएगा? दूसरी बात सुनिए, आप दाल को बता रहे हैं कि ये गोश्त है जी, दाल को कह रहे हैं कि आप गोश्त है, तो गोश्त से आप हटा रहे हैं कि गोश्त का हौसला बढ़ा रहे हैं? हटा रहे हैं। घटा रहे हैं। हाँ जी, लोग गोश्त छुड़ा रहे हैं, जब वो दाल को आप गोश्त कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जो फायदा गोश्त का वही दाल में होगा जी, जो जो लज्जत गोश्त की है वही लज्जत दाल में मिलेगी, तो आदमी गोश्त काहे खरीदेगा? जी, 600 रुपए किलो बकरे का गोश्त है, अरहर की दाल 135 रुपए में, तो 600 आदमी काहे खर्च करेगा? जी, जब उसको अरहर की दाल में सब मिल जाएगा जी, जी, तो क्यों गोश्त खरीदेगा? जी। ये इससे एक बात उन्होंने और कही, बाहर मुल्क के अंदर लोग बहुत ईसाई बन रहे हैं, बेदीन बन रहे हैं, यहाँ से जमातें जाती है, उनको समझाती है, तो उनको समझाना फर्ज है। इसलिए मौलाना साहब कहते हैं कि ये फर्ज है करना, क्यों उनको समझाएगा कौन? वो इत्तेदा पर खड़े हैं, उनको पता ही नहीं है। ऐसे लोगों को जहाँ समझाना फर्ज है, जिसको ना पता हो, जिनका मालूम हो, उनसे पूछिए कितने लोगों को समझाना फर्ज है? कितने लोगों को समझाना फर्ज है? जी, ये भी तो मालूम होना चाहिए, कितने लोगों को समझा लेंगे तो फर्ज की अदायगी हो जाएगी। हाँ, बाहर जा जाकर 5 मिनट बाहर जा जाकर ये समझाने का मतलब है तरगीब यानी शौक दिलाना, दीन की जानिब मुतवज्जे करना। तो ये फर्ज है, फर्ज किफाया, फर्ज आयन नहीं, फर्ज किफाया। और फर्ज किफाया है, फिर समझाने की सलाहियत जिसको होगी वो समझाएगा, सब लोग नहीं समझाएंगे। ये जिम्मेदारी सबकी ना रहेगी।
اور ہر وقت نہ رہے گی، موقع محل کو دیکھتے ہوئے سمجھائیں گے لوگ. جی جی ٹھیک ہے. اور اتنی دور چلے جاتے ہیں تو مقامی سب لوگوں کو سمجھا لیا ہے، ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں سب کو سمجھا لیا ہے انہوں نے، نہیں جو باہر ملکوں میں پہنچ جاتے ہیں. باہر ملکوں میں پہنچ جاتے ہیں، ہندوستان کے سب لوگوں کو سمجھا لیا، جی سب نہیں مسلمان ہو گئے، سب دین پر چلنے لگے. جی سب بیوقوفی کی باتیں ہیں. جی زبردستی اپنے من میں جو آئے اسے دوسروں کو دماغ میں اتارنے کی کوشش کرے. ایک مفتی صاحب کا بیان تھا، انہوں نے مجھے بھیجا تھا، اس نے کہا تھا اپنی اصطلاح کے فرض ہے، اس لیے جماعت میں فرض ایسے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں جماعت میں جانا فرض ہے، اس لیے اس میں اپنی اصلاح ہوتی ہے. اپنی اصلاح فرض ہے، لیکن اصلاح کے لیے جماعت میں جانا فرض نہیں ہوگا. جی وہ جو مجھے نمبر بھیجیں گے مفتی صاحب. اگر اصلاح کے لیے صرف جماعت ہی کا طریقہ، اول تو جماعت اصلاح کے لیے ہے نہیں، جماعت فساد کے لیے، جی ایمان بگاڑنے کے لیے. جی جی تو وہاں اصلاح کیا ہوگی؟ ایمان وہاں بگڑ رہا ہے، کون سی اصلاح ہو رہی؟ جی جی لوگ قرآن کے مخالف ہو رہے ہیں، علماء کے مخالف ہو رہے ہیں، مدرسے کے مخالف ہو رہے ہیں، جہاد کے مخالف ہو رہے ہیں، کون سی اصلاح ہو رہی؟ جتنے چور چنڈال ہیں وہ سب داڑھی اور ٹوپی لگا کے اس کے نیچے چوری کر رہے ہیں. جی جتنے چور چنڈال فسادی ہیں سب اپنا لباس اور چولا بدل کے یہ سب کام کر رہے ہیں. جی جی سب بکواس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہاں ایک بات معلوم کرنے سے آپ سے ہم نے، ہاں وہ بات ایسے ہے جسے مولانا صاحب کے متعلق کسی کو بات کرتے ہیں نا کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ان کے بارے میں، تو کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ بھئی مسلمانوں کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، غیروں سے شادی کر رہی ہیں، آپ تبلیغ کے وجہ پڑے ہیں، مسلمان پر ظلم ہو رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ کہہ رہا تھا آپ اس کے وجہ پڑھے ہیں، ویسے ویسے اس کا کیا جواب ہوتا ہے؟ سب کام کی ضرورت ہے، جی سب کام کی ضرورت ہے. ایک ہی آدمی سب کام نہیں کرے گا. جی کوئی اس میدان میں کام کرے، کوئی اس میدان میں کام کرے. جی اپنے گھر کے لوگ جو غلط کر رہے ہیں اس کی روک ٹوک اور زیادہ کی جائے گی. اور جو واقعات وہ بتا رہے ہیں جی نقصان تو اس میں بھی ہے، لیکن اس سے دین برباد نہیں ہوگا. جی لیکن یہ لوگ جو کر رہے ہیں اس سے دین ہی کی شکل پوری بدل دے رہے ہیں. دین کی شکل بدل دے رہے ہیں، سب کو گمراہ کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. ایک بات اور ہے، اس طرح جہاد کی طرح کے واقعات ان سے کہہ لیجیے کہ ایک کام ہم کر رہے ہیں، ایک آپ کر لیجیے. جو آپ کی نظر میں ہے وہ آپ کر لیجیے، جو ہماری نظر میں ہے ہم کر رہے ہیں. جی ہاں اور جو جہاد کی طرح کا واقعہ جیسے تحریف معنوی عزت کرنے جماعت پر، تو فضائل اعمال کو لکھے گئے ہیں یہ واقعات. کیا فضائل اعمال؟ فضائل اعمال میں یہ واقعات کیوں لکھے گئے ہیں؟ کیا انہوں نے اچھا کیا ہے؟ فضائل اعمال میں جہاں کہیں سیٹنگ ہے انہوں نے بھی غلط کیا ہے، اور اس مولانا الیاس سے کہنے سے کیا ہے. بولے اس میں کیوں لکھا گیا نہیں ایسے کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ فٹ کرنے گناہ ہیں، تحریف معنوی ہے، جہاد کی طرح کے واقعات صحابہ کے، تو فضائل اعمال کے اندر کیوں لکھے گئے ہیں؟ فضائل اعمال والے خدا تھوڑی، نہ خدا ہے رسول، نہ رسول ہے، نہ صحابی ہے. جی انہوں نے غلط کیا ہے تو ان کو جواب دینا. جی جی ٹھیک. اول یہ کہ فضائل اعمال میں ایسی فٹنگ ہے نہیں، نہیں تو ویسے لکھ دی ہیں، تو ویسے لکھیں گے ویسے کتاب مند فضائل اعمال میں نہیں. جی
اس میں ہے منتخب احادیث میں جی فضائل اعمال میں تو نماز کی بحث ہے اور روزے کی ہے اور زکوٰۃ کی ہے، حج کی ہے، ذکر کی ہے، علم کی ہے۔ یہ حکایت صاحبہ ہوا کہہ رہے ہیں، حکایت صاحبہ ہوا جی جی حکایت صحابہ میں کہیں فٹنگ نہیں کیا، جو ہے تو حکایت صحابہ کو نقل کیا، نقل کیا کہیں جماعت کے کام پر اس کو فٹ نہیں کیا۔ جی جی ٹھیک ہے؟ اب یہ لوگ اس کو سنا کے فٹ کرتے جی مولانا یوسف صاحب تو الگ ہے، ملفوظ جو مجموعہ بیانات ہیں جو ہاں ان کے سکرین شاٹ بیس ہم نے یہ ان کا کیا جواب دیا جائے؟ اسے میں نے پورا پڑھ لیا ہے، جی جی اس میں صرف ایک غلطی ہے، باقی لگ بھگ ٹھیک ہے۔ کیا غلطی ہے؟ وہ غلطی یہ ہے کہ جہاں انہوں نے یہ بحث کی ہے کہ انبیاء کرام نے دو طرح سے اپنا کام بنایا ہے، ایک تو بغیر اسباب کی اور دوسرے سبب کے ذریعے۔ جی جی بغیر اسباب والے میں ایسی مثالیں دیا ہے کہ جس میں سبب اختیار کرنے کا موقع ہی نہیں تھا۔ جی جی مثلا یہ مثال دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے منوایا اور جو ہے قوم کی تباہی اور ہلاکت کے لیے دعا مانگی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم۔ جی حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دیا کہ انہوں نے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ جی جی سبب اختیار نہیں کیا بلکہ صرف دعا مانگی۔ جی جی یہ دو مثال میں نے بتا دی ہے، اس طرح کی اور بھی مثالیں انہوں نے دی ہیں، جی جی ہاں قوم لوط کی، قوم سمود کی، قوم عاد کی، جی کہ بغیر سبب اسباب کو اختیار کرنے کے بجائے جی ان انبیاء کرام نے صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا، اللہ سے دعا مانگی۔ جی تو اس میں یہ غلطی ہے کہ ایسی مثال دینا تھا کہ سبب اختیار کرنے کا موقع ہو، انتظام ہو، پھر بھی سبب اختیار نہ کریں، جی ایسی مثال دینی چاہیے۔ جی یہ تو عاجز اور بے بس ہو کر، مجبور ہو کر ان انبیاء کرام نے اللہ سے دعا مانگی ہے۔ ان کے پاس اگر لڑنے کا انتظام ہوتا تو لڑتے، اسباب اختیار کرتے۔ جی جی اگر جنگ کرنے کی طاقت ہوتی، افراد ہوتے، اسلحہ ہوتا تو یہ لڑتے، صرف دعا نہ مانگتے۔ جی جی بد دعا تو آدمی، جیسے آج بھی دیکھیے، جو آدمی کمزور ہوتا اس پہ ظلم اٹھایا جائے جی تو وہ ہاں لڑتا نہیں، بد دعا کرتا ہے۔ جی 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 اگر اس کے پاس لڑنے کی طاقت ہو تو لڑے گا۔ جی جی تو ایسی مثالیں پیش کرنا بے موقع اور بے محل ہے، غلط بیانی، جی برے مضمون میں جی یہ جی کمزوری ہے کہ جی جہاں پر ایسی مثال پیش کرنا تھا کہ سبب ہوتے ہوئے بھی انبیاء کرام نے سبب کو چھوڑ دیا جی جی اور صرف دعا مانگی ہو، جی تو وہ مثال وہاں فٹ ہوتی۔ جی ایک بات یہ ہے اس میں، جی اور اس میں جس نے مضمون کو مرتب کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مولانا ہی کی باتیں نقل کریں، ان کے الفاظ کو نقل کریں، جی لیکن اگر کہیں کوئی کچھ بھول چوک کمی کوتاہی ہے تو وہ میری غلطی ہوگی۔ جی یہ ان کی اپنی عاجزی اور کثر نفسی ہے۔ جی باقی انہوں نے مضامین کو، مولانا کے مضامین کو نقل کیا۔ جی جی اور دوسری ایک بات مثال دی ہے مالک کی، جی کارخانہ مالک کی اور کارخانہ میں پارٹنر شیئر لینے کی۔ تو بہرحال کسی درجے میں اس کو صحیح کہا جا سکتا ہے۔ مثالوں سے
تو بس سمجھانا مقصود ہوتا ہے، باقی مثالوں سے سچائی یا حقانیت یا درستگی ثابت نہیں ہوتی۔ جی کسی بات کا صحیح ہونا یا درست ہونا اس کا دار و مدار دلیل پر ہوتا ہے۔ جی باقی یہ مضمون میں نے دیکھا شروع سے آخر تک جی جی تقریباً ٹھیک ہے، بس ایک یہ بڑی غلطی ہے کہ مثال دینے میں جی جی صحیح رخ اختیار نہیں کیا گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایسی مثالیں پیش کرتے کہ اسباب موجود ہیں، اسباب کو اختیار کر سکتے ہیں، اور پھر بھی اسباب کو ترک کر کے صرف دعا کر رہے ہیں۔ جی ہاں؟ جی جی تب بات بنتی۔ اور اسباب کو اختیار کرنے کی مثال میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگوں کا تذکرہ کیا جی جی کہ اسباب کو اختیار کیا اور اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوئے۔ جی اور درست اور صحیح مسئلہ یہی ہے کہ اسباب موجود ہوں تو اسباب کو اختیار کیا جائے، لیکن اسباب پہ بھروسہ نہ کیا جائے بلکہ اسباب کے خالق و مالک پر بھروسہ کیا جائے۔ ان اسباب کو مؤثر بنانے والی جو ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، ان پر بھروسہ کیا جائے۔ درست اور صحیح بات ہے۔ لیکن آپ مولانا کے بیانات اور پڑھیں گے جی تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ گفتگو اس انداز کی ہے کہ دھیرے دھیرے آدمی اسباب کے انکار تک پہنچ جائے گا۔ جی جی انداز گفتگو اس طرح سے ہے، اور دوسری جانب پر اتنا زیادہ زور ہے کہ انکار اسباب تک پہنچ جائے گا۔ جی اور اگر کوئی بندہ اسباب کی انکار تک پہنچ جائے تو پھر وہ ایمان والا نہیں رہے گا۔ جی 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 اس لیے کہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم شرعی ہے۔ جی جی پیغمبروں نے بھی اسباب کو اختیار کیا، جی صحابہ نے بھی اختیار کیا اور اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ بس بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں بندہ بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے، اسباب ہر جانب سے منقطع ہو جاتے ہیں، تو براہ راست بندہ اللہ سے رابطہ کرتا ہے کہ اب تو کوئی راستہ رہا نہیں، بس ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے بات فرمائے۔ جی اور اللہ کو قدرت ہے کہ بغیر اسباب کی مدد کرے، لیکن قدرت کا استعمال اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کرتے، ہمیشہ نہیں کرتے۔ جی عادت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ بندہ اسباب کو اختیار کرے اور پھر مجھ سے مانگے تو میں اس کی جو ہے مدد کروں گا، اور اس اسباب جی کے ذریعے انہی اسباب میں اپنی مدد کو چھپا دوں گا، پوشیدہ کر دوں گا۔ جی مدد تو خدا ہی کرتا ہے، جی اسباب بہانہ ہوتے ہیں، ذریعہ ہوتے ہیں، جی لیکن باقاعدہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ جی بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہیں لکھا ہے کہ مولانا یوسف صاحب جب بیان کرتے تھے تو ایسا محسوس ہونے لگتا تھا کہ جیسے اب اسباب کا لوگ انکار کر دیں گے۔ جی اب یہ بات کہاں ہے اس وقت مجھے وہ حوالہ یاد نہیں ہے، جی جی یہ بات ہے۔ ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، جی جی صاف صاف بات ہونی چاہیے کہ بھائی اسباب کو اختیار کرو، لیکن اسباب پہ بھروسہ مت کرو، بھروسہ اسباب کے خالق و مالک پہ کرو۔ یہ لوگ مجموعی اعتبار سے اسباب، ترک اسباب پر کافی زور دیتے ہیں، یعنی بغیر اسباب کے کام پر کافی زور دیتے ہیں، جی جی لیکن بغیر اسباب کی خود زندگی نہیں گزارتے۔ جی 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 بغیر اسباب کی زندگی نہیں گزارتے۔ جی جی مکان چھوڑ دیں، زمین چھوڑ دیں، گاڑیاں چھوڑ دیں،
صرف دعا مانگا کریں کہ یا اللہ مجھ کو مکہ پہنچا دیجئے، جی یا اللہ مجھ کو مدینہ پہنچا دیجئے، یا اللہ سارے عالم میں مجھ کو پہنچا دیجئے، بغیر ٹرین کے، بغیر جہاز کے، بغیر بس کے، بغیر فور ویلر کے مجھ کو پہنچا دیجئے، یا اللہ بغیر بوریا بستر کے ہمیں پہنچا دیجئے، یا اللہ بغیر جیب خرچ کے ہم کو پہنچا دیجئے، اور یا اللہ ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم کہیں جائیں، آپ ہی سب کو ہدایت دے دیجئے، ہمارے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا جانا تو سبب کو اختیار کرنا ہوگا، یا اللہ بغیر اسباب کے سارے عالم کو ہدایت دے دیجئے، آج سے ہم لوگ یہ کام بند کر رہے ہیں، گھر رہیں گے، اس لیے کہ یہ سب اسباب ہیں، اور اسباب کی جانب زیادہ توجہ نہیں کرنی چاہیے، صرف بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ سے رابطہ لینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے یا اللہ بغیر اسباب کے سارے عالم کی ہدایت میں چاہتا ہوں، اس لیے آج سے جماعت کا کام بند، اور اب کوئی جماعت میں نہیں نکلے گا، بس دعا سے سہارا لیا جائے گا، اور یا اللہ یہ دعا بھی تو ایک سبب ہے، اس لیے یا اللہ اب دعا بھی نہیں کریں گے، اب دعا کی بھی ضرورت نہیں رہی، اب بغیر دعا اور بغیر سبب کے آپ ہی سب کچھ کر ڈالیے، ہم لوگ کچھ نہیں کریں گے۔ تو ان کی تقریر کے نتیجے میں یہ بات لازم آتی ہے کہ یہ لوگ خود اس پر عمل کریں۔ جی بات سمجھ میں آئی؟ جی آئی۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو یہ دھوکہ ہے، دو رخی بات ہے کہ قوم کو تو یہ سمجھائیں کہ تم اسباب پہ دھیان مت دو، اسباب کو اختیار مت کرو، اور دعا سے کام لو، اور خود اسباب اختیار کریں، کام کے لیے اسباب اختیار کریں۔ یہ دو رخی بات ہے، دھوکہ دینے والی بات، جی دھوکہ دینے والی بات۔ جی بس ٹھیک ہے، اور کچھ عرض کرنی تھی، کیا ہے؟ ایک بات تو عرض یہ کرنی تھی آپ سے، ایک مرسا سال لگا کر ہے جماعت کے اندر، انہیں بیان کیا حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ محفوظ سنایا انہوں نے، اگر کوئی جناز جاتا تھا اور اس کے 4 ماہ نہیں لگے ہوتے تھے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی، کاش کے 4 ماہ لگ جاتے، اور ایک یہ کاش ان کے 4 ماہ لگ جاتے، کیا میں اتنا ضروری ہے۔ دوسری بات تو یہ کہی تو اتنی دنیا میں بے دینی پھیلی ہوئی ہے، دنیا کے اندر بے دینی پھیلی ہوئی ہے، اگر 2.5 گھنٹے صحیح ٹائم میں لگن لگ جائے تو بے دینی ختم ہو جائے گی، اس طرح کا محفوظ ہے یہ۔ آخر والی بات میں سمجھ نہیں پایا۔ یہ مولانا یوسف صاحب کا یہ ملفوظ ہے، جتنی بے دینی پھیلی ہوئی ہے، جتنی بے دینی پھیلی ہوئی ہے، اگر 2.5 گھنٹے پابندی سے لگایا لگ جائے ہم تو یہ بے دینی ختم ہو جائے گی۔ یہ دونوں باتیں قابل اشکال ہیں۔ کیا اشکال؟ اب یہ انہیں سے کیسے کہہ دیا کہ 2.5 گھنٹے لگانا پوری بے دینی ختم ہو جائے گی دنیا کے اندر، لگاتے ہیں جماعت تبدیل ہوتی ہے، یہ قابل اشکال لگتی ہے ان کی بات، یہ آپ پتا ہوگا آپ کو۔ اصل میں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ 2.5 گھنٹے کی تعلیم برابر ایسے ہوتی ملاقات ہوتے ہیں، مگر موقع ہوتے ہیں ایسے ملنا، ایسے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں یہ والے۔ 2.5 گھنٹے محنت ہوتی رہے ہاں تو دھیرے دھیرے لوگوں کی زندگی میں دین آئے گا، جی جی اور جب زندگی میں دین آئے گا تو بے ادبی ختم ہو جائے گی، جی جی بے دینی ختم ہو جائے گی۔ جی جی ہاں، جی جی وہ یہی کہنا چاہتے ہیں، جی جی لیکن شارٹ کٹ انداز میں کہہ رہے ہیں۔ جی جی تو اب اور یہ جو ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی کہے کہ بھائی عالم بن جائیں گے، دیندار بن جائیں گے تو بے دینی ختم ہو جائے گی۔ جی جی جی
تدبیر کے طور پر ایک بات کہہ رہے ہیں یقین کے ساتھ. جی ان کا ماننا یہ ہے کہ اس طرح سے دینداری پھیلے گی. جی حالانکہ 2.5 گھنٹہ لگائیں چاہے 5 گھنٹہ لگائیں جی چاہے 10 گھنٹہ لگائیں، جب تک ترتیب صحیح نہیں ہوگی، قرآن و سنت کی تعلیم نہیں ہوگی، تب تک بے دینی ختم نہیں ہوگی. جی جی اور بے دینی صرف اسی سے ختم ہو جائے ایسا نہیں ہوگا. جی چاہے جتنی دینی تعلیم دی جائے، جب تک طاقت کا استعمال نہ کیا جائے اس کے ساتھ، جی تب تک بے دینی ختم نہیں ہوگی. جی اگر صرف اسی سے بے دینی ختم ہوتی تو شریعت میں قصاص کا حکم، چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم، زنا پر رجم کا حکم جی یہ سب بیان نہ کیا جاتا. اسلامی حکومت، اسلامی بادشاہت کو بیان نہ کیا جاتا. تو جہاں دینی تعلیم کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ ساتھ طاقت کو استعمال کرنے کی بھی ضرورت ہے. جی تب جا کے بے دینی ختم ہوگی. اس کے بغیر بے دینی ختم نہیں ہوگی، چاہے ملت سماجت پھیلی جائے. جی تو یہ سب لوگ ایسے آدھی ادھوری باتیں کرتے ہیں اور ان کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ سب کچھ اسی کام سے ہو جائے گا. یہ بہت بڑی غلطی. اور جو علماء یہ کام نہیں کرتے انگلی اٹھے گی، جو علماء یہ کام نہیں کرتے اس کے بعد انگلی اٹھے گی، انہیں دیکھ فکر نہیں. ہاں اصل میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کا کام تو بس یہی ہے، یہ کام جو نہ کرے تو اس کو دین کی فکر ہی نہیں. جی 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 ایک کام سمجھ لیے جی یہ جہالت بددینی ہے، گمراہی ہے، اور کیا ہے. جی اس سے ایک بات اور پوچھنی آپ سے. ہاں سورہ محمد کی جو آیت ہے نا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، یہ آیت جہاد خاص ہے مقید مطلق ہے. یہ وَإِن تَتَوَلَّوْا سورہ محمد میں قتال کا پورا بیان ہے. یہ مقید آیت ہے. ہاں وَإِن تَتَوَلَّوْا اس کا مطلب ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا عن دین الاسلام، جی اگر تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے جی تو یستبدل قوما غیرکم. جی اس میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری وجہ سے دین زندہ رہے گا، جی بلکہ تم دین سے پھر گئے تو تمہاری جگہ اللہ دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دے گا. جی تو جیسے جماعت والے یہ سمجھنے لگے ہیں جی کہ ہماری وجہ سے دین زندہ جی ہے، ایسے ہی کوئی مسلمان یہ سوچنے لگے کہ ہماری وجہ سے یہ سب، اور وہ دین اسلام سے پھر جائے اور سوچے کہ اب کچھ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کافروں کو مسلمان بنا دیں گے. جی وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. جی تو اس آیت کو اکیلا کتاب پھر اس کے علاوہ کسی اور دینی کافر نہیں کر سکتا اس کو نا؟ اس میں قتال کی بحث نہیں، اس میں بحث ہے کہ دین اسلام سے پھرنا. جی جی جسے اس آیت کو مدارس پر یا کسی اور دین میں کام فٹ کرنا کیسے؟ کسی کام پر نہیں فٹ کر سکتے، بس کوئی دین اسلام کو سے پھر رہا ہے تو اس کو سمجھایا جائے گا. عام نہیں. ہاں جو کوئی مسلمان دین اسلام کو چھوڑنا چاہ رہا ہو یا چھوڑ رہا ہو اس کے لیے یا مسلمانوں کو ڈرایا جائے گا کہ دیکھو خبردار
یہ مت سوچنا کہ تمہاری وجہ سے دین اسلام زندہ ہے۔ جی جی اگر تم دین اسلام کو چھوڑو گے، اس سے اعراض کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کافروں کو مسلمان بنا دے گا۔ دین کا شوق دلوانے دل پر جمان کے لیے تو اور یہ دین پر جمانے کے لیے شوق دلوانے کے لیے نہیں ہے تو یہ نہیں، دین پر جمانے کے لیے، ڈٹانے کے لیے کہ ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹو۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھائے اس کو دل کیا دینے پڑے گی، آیت کہیں اور فٹ کر سکتے کہیں اور دین کا پر کہیں اور فٹ کریں گے تو تعریف معنوی ہوگی۔ وہ تو نہیں کسی کو کہنا اس کی دل کیا دینا دے، ہم اس کی دلیل کیا دے ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ اور نہیں فٹ کر سکتے۔ ایک دو علماء یہ بات کر دی یہاں پر جس میں ہم نے وہاں سے ایک مدارس فٹ کر کے جماعت فٹ کر دی یہ بس وہ اس آیت میں جس معنی کا بیان ہے، تفسیر لکھی ہوئی ہے، ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، وہی بیان کریں۔ اس کے خلاف کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ مفسرین کی رائے کے خلاف کر رہے ہیں۔ انہوں نے بیان کر کے مدارس فٹ کر دیا، مدد کرو مدد کرو، انہیں بیان کر کے جماعت فٹ کر دی، جماعت فٹ کر لو۔ اور دیکھیے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اس کا ہم نے ہم دل کیا دیں گے اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے یہاں، جی اس جی کا ترجمہ بھی لکھا ہے، شادیہ جی تو ترجمہ بھی لکھا ہے، تفسیر بھی لکھی ہے۔ جی جی جو ترجمہ لکھا ہے، جو تفسیر لکھی ہے، وہی بیان کریں۔ جی جی اس سے ہٹ کے کوئی بیان کرتا ہے تو یہ تو منمانی بیان ہوا۔ جی جو ترجمے اور تفسیریں معرف القرآن یا بیان القرآن یا تفسیر عثمانی ہے، جو اس میں لکھا ہے وہی سچ اور درست ہے۔ اب اس سے ہٹ کر کوئی بیان کر رہا ہے تو یہ تو 100% غلط ہوگا۔ جی چلو جی شکریہ۔ اس کے اندر جو ہاں مفتی صاحب بات کر رہے تھے کہ رمضان اللہ کے راستے میں عید کریں گے 49 کروڑ عید کا ثواب ملے گا۔ حدیث میں لکھا ہوا ہے، سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کس کو 49 کروڑ ثواب ملے گا؟ جو اللہ کے راستے عید کرے گا، یہ جماعت میں نکل کر تو یہ جو کرتے ہیں نا، یہ اللہ کا راستہ ہے، نہیں تو 49 کروڑ پائیں گے کہاں سے وہ؟ وہ کتابیں لکھا ہوا یہ وغیرہ موجود ہے، ہم بھولے نہیں لیے کہہ دیجیے کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ ہم انشاءاللہ بات کریں گے، صحیح پر آپ سے کل بات کریں گے انشاءاللہ۔ ان کو پھر کہہ دیجیے کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ آپ دکھائیے کیا لکھا، آپ کتاب دکھا۔ دو حدیثوں کو ملا کر ضرب دیا گیا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ دو حدیثوں کو ملا کے ضرب دیا گیا ہے، اور وہ حدیث جس کو ملایا گیا ہے وہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلامی جنگ کرتے ہیں، جہاد کی حدیث ہے، جہاد کی، ہاں ان کے لیے ہے۔ جی جی